الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سلام ہو قرآن کے محبوں پر، سلام ہو قرآن کے عاشقوں پر. خوشبو قرآن کے ساتھ ہم قرآن کی جس سورہ سے مستفید ہو رہے ہیں وہ سورہ ملک ہے، جس کے ذریعے ہم اپنی آنکھوں کو نورانی اور قلوب کو معطر کر رہے ہیں. یہ وہ سورہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب سورہ ہے. کوئی رات میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سورہ ملک کے بغیر نہیں گزرتی تھی، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمنا دو سوروں کے بارے میں ہے کہ ہر دل میں ہو، کہ سورہ یاسین اور سورہ ملک. لہٰذا عزیزان، آج ہم سورہ ملک کی 15، 16 اور 17 آیات پر غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے اور تفکر کریں گے. 15 آیت میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور. وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے رام کیا، اس کے دوش پر چلو پھرو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ اور اسی کے پاس زندہ ہو کر جانا ہے. عزیزان، پہلے خدا ہمیں آسمان کی طرف لے کر گیا تھا کہ خداوند متعال ارشاد فرما رہا تھا، وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ آسمان کو دیکھو، رب کو یاد کرو. اب زمین کی طرف دعوت فکر خداوند متعال دے رہا ہے. زمین کی تخلیق کی کیفیت کی طرف انسان کی توجہ مبذول کرائی جا رہی ہے کہ اللہ وہ مدبر حیات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ذلول یعنی رام بنایا ہے، اور ورنہ شروع میں ہی یہ زمین حیات و زندگی کے لیے رام اور مسخر نہ تھی. یہ زمین ایسی تیز رفتاری ہے کہ بہت ہی تیز اور متعدد حرکات رکھنے کے باوجود ایسی پرسکون نظر آتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ساکن ہے، رکی ہوئی ہے، جبکہ ماہرین کہتے ہیں کہ زمین 14 قسم کی مختلف حرکات رکھتی ہے، جن میں 3 اقسام اس کی اپنی محور پر حرکت، سورج کے گرد حرکت اور منظومہ شمسی کے ہمراہ کہکشاں کے اندر حرکت ہے. یہ حرکات بہت ہی زیادہ تیز ہے، لیکن کوئی شخص محسوس نہیں کر سکتا کہ اس میں کوئی حرکت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مکمل طور پر زمین کو خداوند متعال نے انسانی زندگی کے لیے رام کر دیا ہے، مسخر کر دیا ہے. اگر زمین کیچڑ والی ہوتی تو ہر چیز دھس جاتی، انسان کے پاؤں گھٹنوں تک دھس جاتے. سخت پتھر کی طرح ہوتی تو انسانی بدن کو زخمی کر دیتی. اس کا فاصلہ نہ تو سورج سے اتنا کم ہے کہ تمام چیزیں شدت گرمی سے جل جائیں، اور نہ ہی اتنا زیادہ کہ ہر چیز سردی سے خشک ہو جائے. زمین پر ہوا کا دباؤ اس طرح سے ہے کہ جو انسان کو سکون اور آرام مہیا کرتا ہے. سورہ غافر میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ ہی وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا. مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اور زمین کی حرکتوں کو پہاڑوں کی چٹانوں کے ذریعے معتدل بنایا. پھر خداوند متعال فرماتا ہے کہ ارشاد فرما رہا ہے پروردگار عالم، فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، بس اس زمین کے دوش پر چلو، اس کے کندھوں پر چلو. گویا انسان زمین کے کندھے پر قدم رکھتا ہے، اور زمین ایسی پرسکون ہے کہ وہ اپنے اعتدال کو محفوظ رکھ سکتی ہے. دوش کی تعبیر اس لیے اختیار فرمایا چونکہ زمین انسانوں کو اٹھا لیتی ہے، جیسا کہ انسان کسی چیز کو اٹھاتا ہے تو دوش پر اٹھاتا ہے. پھر فرمایا وَقُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کے رزق میں سے کھاؤ. کھانا جو جسم کو غذا دیتا ہے، اس کے حصول کے لیے محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہوگی. یعنی طلب رزق کے لیے زمین کے دوش پر چلا کرو. ایک جگہ جو ہے جامد بیٹھ کر اللہ کی رحمت کی توقع نہ کرو. اللہ کی رحمت کی تلاش کے لیے تمہیں دوڑ دھوپ شرط ہے. محنت مشقت کر کے رزق خدا حاصل کرو، اسے اپنے مصرف میں لے کر آؤ، کھاؤ تاکہ جیتے رہو اور اپنی زندگی کا کاروان جاری و ساری رکھو. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، پھر خدا ہم سے کہہ رہا ہے کہ زمین کی پشت پر چلتے پھرتے اور رزق کے خدا سے بہرہ مند ہوتے ہوئے یہ نہ بھولو کہ ایک دن میرے سامنے بھی آنا ہوگا، جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہوگا. تو یہ زمین، اس میں غافل نہ ہو جانا. یہ زمین جس میں تمہیں بہت سکون حاصل ہے، یہ سکون بھی خداوند متعال کی جانب سے ہے. پھر خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے 16ویں آیت میں کہ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور.
خداوند متعال کیا ارشاد فرما رہا ہے، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ آسمان والا تمہیں زمین میں دھسا دے اور زمین جھولنے لگ جائے؟ خدا یہاں غفلت میں ڈوبے لوگوں کو جھنجھوڑ آئے کہ زمین پر بسنے والوں کو یہ خوف لاحق نہیں ہے کہ زمین کو ان کے لیے امن کا گہوارہ بنانے والے کے کارندے جو آسمانوں میں رہتے ہیں زمین کو رام اور مسخر کرنے سے ہاتھ اٹھا لیں تو یہ زمین پھر ایک سرکش بے قابو سواری کی طرح ہو جائے گی اور اپنے دوش پر بسنے والوں کو زمین پہ دھسا دے گی، یا ایک زلزلے کی صورت میں انہیں اپنے دوش سے الٹ دے اور یہ پرسکون زمین زلزلے کی صورت میں جھولنے لگ جائے گی۔ پھر خداوند متعال 17ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فاستعلمون کیف نذیر، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ آسمان والا تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے، پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ میری تنبیہ کیسی ہے۔ خدا کہہ رہا ہے غفلت میں ڈوبے لوگوں سے کہ ضروری نہیں ہے کہ زلزلے ہی تمہاری طرف آئیں، بلکہ وہ یہ فرمان تیز آندھیوں کو دے سکتا ہے، تند آندھیوں کو دے سکتا ہے، ایسی تیز آندھی جو سنگریزوں سے پر ہو تم پر بھیج دے اور تمہیں اس پہاڑ کے نیچے دفن کر دے۔ من فی السماء سے مراد جس کی قدرت آسمان میں ہو سکتا ہے، وہ فرشتے ہو سکتے ہیں جو عذاب نازل کرنے پر معمور ہے، لہٰذا من فی السماء جو آسمان میں سے مراد خود ذات الہی ہے درست نہیں ہے، کیونکہ خداوند متعال کے لیے مکانیت کا تصور ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں پر خداوند متعال ارشاد کیا فرما رہا ہے، فَاسْتَعْلَمُونَ کَیْفَ نَذِیر، اس وقت تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ خدا کی تنبیہ کیسی ہے۔ تو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ ساری نعمتیں خداوند متعال کی جانب سے ہیں، لہٰذا ہم غفلت سے زندگی نہ گزارے، غفلت میں زندگی نہ گزارے، غافل نہ ہو۔ آخر میں اس نشست کا ہدیہ ہم جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کو کرتے ہیں اور ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمارا شمار غافلوں میں نہ ہو بلکہ ہمارا شمار ذاکرین میں ہو۔ خدایا ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے اور ہمارے تمام غموں کو دور فرماتے ہوئے ہمارے گھروں کو سکون کا محور بنا دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔